السلام علیکم. آپ سب کو رمضان المبارک کا فورتھ اینڈ فائنل جمعہ بہت بہت مبارک ہو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایان قاضی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رضا پروڈکشن کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن الہادی کا پروگرام آپ کے سوالات. اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ اویس عظیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. علامہ صاحب، دن میں روزہ اور رات میں تراویح، تو یہ تراویح کیا ہے؟ تراویح سنت موقدہ ہے. تراویح جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ. سنت موقدہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی نہ چھوڑی ہوں. جیسے فجر کی 2 سنتیں ہیں، جی. یہ 2 سنتیں سنت موقدہ کہلاتی ہیں. ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا. اسی طرح ظہر کی جو پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں، یہ بھی سنت موقدہ کہلاتی. جی. ان کو بھی حضور نے کبھی نہیں چھوڑا. اسی طرح تراویح ہے کہ ماہ رمضان المبارک جب تشریف لاتا، جب آتا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں تراویح ادا فرمایا کرتے. تو یہ تراویح جو ہے سنت موقدہ ہے. کیا تراویح نہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا؟ جی، سنت موقدہ چھوڑنے والا، قصداً چھوڑنے والا گناہگار ہوگا. ہاں، اگر کوئی صاحب بیمار ہیں، نہیں پڑھ سکتے، یا کہیں مصروف ہیں، ایسے مصروف ہیں کہ ان کو بالکل ٹائم نہیں ہے، اور ان کی وہ نماز چھوٹ جائے، یعنی کہ نماز تراویح چھوٹ جائے، تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن یہ کہ قصداً چھوڑنے والا، جان بوجھ کر چھوڑنے والا گناہگار ہوگا. ایسا شخص کہ جو عشاء کی نماز پڑھنے آیا اور عشاء کی نماز پڑھ کے چلا گیا، تراویح نہیں پڑھی، تو وہ گناہگار قرار پائے گا. اگر کسی سے کسی ریزن کی وجہ سے تراویح کی جماعت نکل جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ اپنی بھی پڑھ سکتے ہیں. اپنی پڑھنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے تراویح بھی پڑھیں گے. ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ صاحب حافظ قرآن نہیں ہے اور وہ قرآن تراویح اپنی پڑھیں گے تو وہ قرآن کیسے پڑھیں گے. تو ضروری نہیں ہے، وہ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 20 رکعتوں میں وہ کوئی بھی صورت میں پڑھ سکتے ہیں. جو ان کو صورتیں یاد ہیں وہ ساری صورتیں پڑھ سکتے ہیں، تو ان کی تراویح ہو جائے گی. قرآن مجید کا جو حافظ ہے وہ تو جو ہے وہ قرآن مجید اور بھی جگہ سے پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تراویح اپنی پڑھ سکتے ہیں. اگر جماعت چھوٹ جائے تو اپنی پڑھ سکتے ہیں. کیا تراویح گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل گھر میں پڑھ سکتے ہیں تراویح، لیکن یہ ہے کہ تراویح جماعت سے پڑھی جائے وہ زیادہ بہتر ہے. ایک تو اس میں جماعت کا فائدہ بھی ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو سننے کو ملے گی، سماعت کرنے کو ملے گی. اور تیسرا یہ کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے میں سستی نہیں آتی، جی. بہت آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتی. ورنہ جو ہے 20 رکعت تراویح کا اگر کوئی سوچے گا تو اس کو سستی آئے گی. عشاء کی نماز میں سستی آ جاتی ہے، تراویح میں تو اور زیادہ سستی آئے گی. لہٰذا جماعت کے ساتھ جب بندہ پڑھ لے گا تو اس کو جو ہے وہ سکون مل جائے گا. گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، اگر کسی مجبوری کے تحت وہ گھر میں پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ گھر میں ادا کر سکتا ہے. رمضان کے تیسرے عشرے میں ایک شب قدر آتی ہے، تو یہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. کس کو نازل کیا؟ قرآن مجید کو. یعنی کہ جو قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. اب شب قدر کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سوال کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر. کیا تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک رات کا ثواب نہیں عطا فرماتا، بلکہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ شب قدر میں عطا فرماتا ہے. تو یہ شب قدر ہے. تو رمضان المبارک میں یہ آنے والی رات ہے، اس کو ہم شب قدر کہتے ہیں. رمضان کے تیسرے عشرے میں کچھ طاق راتیں آتی ہیں، تو یہ طاق راتیں کیا ہیں؟
طاق راتوں میں اصل میں ہم شب قدر ہی کو تلاش کرتے ہیں، اچھا جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے جو اعتکاف کرنے کا مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک کے جو طاق راتیں آتی ہیں، 5 طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29، یہ جو 5 طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں آپ جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے اور شب قدر کو تلاش کرتے تھے۔ اگر کسی رات میں شب قدر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمان۔ اس لیے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ان طاق راتوں میں جاگ کر شب قدر کو تلاش کیا جائے، نہ بھی تلاش کیا جائے تو عبادت کی جائے۔ اگر کسی رات میں اللہ تعالیٰ شب قدر کو نازل فرما دے، کیونکہ شب قدر چھپی ہوتی ہے، اچھا پتہ نہیں ہے، خاص نہیں ہے کہ آج کی رات میں ہے، اگلی رات میں ہے یا پچھلی رات میں ہے۔ شب قدر کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر ہے یا نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ نشانیاں نہ بھی دیکھے اور شب قدر کو نہ بھی تلاش کرے، 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کرے، اور اگر کسی رات میں شب قدر ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کے ثواب عطا فرمائے گا۔ جی، یہ جو الوداع جمعہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ الوداع جمعہ، الوداع جمعہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ کہلاتا ہے، اچھا اس کو ہم الوداع جمعہ کہتے ہیں۔ عموماً اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جب آتا ہے تو سارے مسلمان غمزدہ ہوتے ہیں، جی اور وہ جو ہے اس بات پر غم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اظہار کر رہے ہوتے ہیں غم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اب وہ عظیم مہینہ ہم سے چند دنوں بعد رخصت ہو جائے گا، یا تو کل رخصت ہو جائے گا یا 1-2 دن بعد ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے اس جمعے کو الوداع جمعہ کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا بالکل آخری جمعہ ہے، اب یہ ہم سے الوداع ہو جائے گا۔ ہم رمضان کے اینڈ میں اپنے رمضان کا جائزہ کیسے لے سکتے ہیں؟ رمضان کی جو آخری رات ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، جی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چاند رات میں لوگ مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں اور جو ہے بازار چلے جاتے ہیں، عید کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو رمضان کی جو آخری رات ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ چاند رات جو ہے عید منانے والی رات نہیں ہے، خوشیاں منانے والی رات نہیں ہے، بلکہ اس رات کو کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ۔ اچھا اب بندہ اپنا جائزہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عظیم مہینہ عطا فرمایا، جس میں مجھے روزے رکھنے تھے، جس میں مجھے تراویح پڑھنی تھی، جس میں مجھے نمازوں کی کثرت کرنی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کرنی تھی۔ اب میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا، اس انداز میں عبادت کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا، اس انداز میں نے تراویح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس انداز میں نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنے کو جائزہ کہتے ہیں، اور یہ اس رات بیٹھ کر سوچے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، اے مالک، عبادت تو میں نے کر لی جیسا میں کر سکتا تھا، قبول اب تو فرما لے میری عبادت، اور مجھے آگے بھی یہ توفیق عطا فرما کہ اب سال بھر میں اسی طریقے سے تیری عبادت میں مشغول رہوں۔ تو علامہ صاحب، ہمارا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کسی اور اچھے سے نیکسٹ پروگرام میں۔ جب تک اپنے ہوسٹ ایان قاضی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔